الف لام را یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اب کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لائیں اور زبردست تعریف والے اللہ کی راہ کی طرف لائیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب سے خرابی ہے۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کچھ جی ڈھونڈتے ہیں، وہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ایزے اب نہ لے شید ند، اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور جو کوئی زمین میں ہے سب کے سب کافر ہو جاؤ تو اللہ یقیناً بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیے اور کہنے لگے کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں اس میں بڑا شک ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے۔ بولے تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اور ہماری مجال کہاں کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل سند لائیں مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور ہم ان ایذا رسانیوں پر جو تم ہمیں دو گے صبر ہی کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت دین میں واپس آ جاؤ۔ تو ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعیدوں سزاؤں سے ڈرے۔ اور انہوں نے فتح مانگی اور اس کے نتیجے میں ہر سرکش ضدی نامراد رہا۔ اس کے آگے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور اسے نگل نہ سکے گا، اور ہر طرف سے اس پر موت آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال خاکستر کی طرح ہیں جن پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلے، وہ جو کچھ کر چکے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم اللہ کا عذاب ہم سے ذرا بھی ٹال سکتے ہو؟ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، اب ہم پر جزا فضا کرنا یا صبر کرنا برابر ہے، ہمارے لیے اب چھٹکارا نہیں۔
اور جب کام ختم کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، بے شک اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو خلاف کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، تو اب مجھے نہ ملامت کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریادی بن سکتا ہوں، نہ تم میرے فریادی بن سکتے ہو، میں اس سے پہلے تمہارے شرک سے بری ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے رب کے حکم سے اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی بات وہاں سلام ہوگی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کیسی بیان کی ہے؟ جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں ہوں، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ مضبوطی دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، دوزخ میں، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو پھر اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ کہہ دے، فائدہ اٹھا لو، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دے کہ نماز قائم کریں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہوگی نہ دوستی۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے جو تمہاری روزی ہیں، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور نہروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا جو برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور تمہیں جو کچھ مانگا سب میں سے دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو گن نہ سکو گے، بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کرے، اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھٹکایا ہے، پھر جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بے کھیتی کی وادی میں بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر کرے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ایمان والوں کو حساب کے دن بخش دے، اور اللہ کو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھ، وہ انہیں صرف اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ڈر کے مارے دوڑ رہے ہوں گے، ان کے سر اٹھائے ہوئے، ان کی پلکیں ان کی طرف نہیں لوٹیں گی، آنکھیں کھلی ہوں گی اور ان کے دل خالی ہوں گے، اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب عذاب ان پر آئے گا، تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔
اور انہوں نے اپنی تدبیریں کیں اور ان کی تدبیریں اللہ کے پاس ہیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں۔ پس تو یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اکیلے زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور تو اس دن گنہگاروں کو دیکھے گا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔